اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے. بخاری صاحب، اب ایران جو ہے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، خط لکھا گیا باقاعدہ طور پہ کہ اب بدلہ لیا جائے گا اسرائیل سے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اٹیک ہوا تھا تو اس وقت بھی ایران نے، یہ ان کا ایک سمبولک طریقہ ہے اعلان کرنے کا، وہ لال پرچم جو ہے وہ اس کو لہرا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے. پہلے بھی ایران ثابت کر چکا ہے. جو متھ تھی ان کی آئرن ڈوم کی، اس کا کیا حشر ہوا جب ایرانی میزائل اور ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ تل ابیب کے مختلف علاقوں میں گر رہے تھے. اور اب پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسرائیل کیا ظلم، اس کی اسٹیٹ ٹیررزم، اس کی دہشت گردی، اس کی جینوسائیڈ کی روش نئی یعنی حدوں کو چھو رہی ہے، تو کسی نہ کسی کو تو اس کو چیلنج کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خط لکھا گیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک وارننگ ہے. یقینی طور پہ اس کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہونے جانا، کیونکہ نیتن یاہو جیسا ڈھیٹ کمینہ آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر ان خطوط سے کوئی اثر نہیں ہوتا unless you teach him a lesson. جب لبنان کی طرف سے گرنے والا ڈرون جو ہے اس کے گھر پہ گرا تھا تو ان کی بہادری اور جمع مردی کا عالم یہ تھا کہ تب سے وہ زمین بوس ہوئے، یعنی زمین پوش ہوئے میں چھپے ہوئے ہیں انڈر گراؤنڈ رہائش کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہادری ہم جانتے ہیں کتنے بہادر ہیں. ان کے پیچھے سے اگر آپ امریکہ اور یورپین جو بلائنڈ سپورٹ ہے اس کو ہٹا کے دیکھیں کتنے دن سروائیو کر سکتے ہیں نیتن یاہو صاحب. اچھا بخاری صاحب، پہلے تو اسرائیل یہ ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہا تھا. اب جس طرح سے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا باضابطہ اعتراف کر لیا گیا ہے. دیکھیے، اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جو پھر کسی بہت بڑے سانحے کا موجب بنتی ہیں. اب ان کی طرف سے اونرشپ لے لینا، ان کا خیال یہ ہے کہ اب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں، لہٰذا جو مرضی کہہ دو. یہ انہوں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر کہ ابھی ہمارا رائٹ آف ریونج جو ہے وہ باقی ہے اور وہ ہم پورا کریں گے. ایک دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو حوثیز ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، کوئی دو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے، نہ صرف اسرائیل کے بلکہ وہ تمام قوتیں جن میں امریکہ برطانیہ شامل ہے، جن کے بحری جہاز جو ہیں، نیوی کے جہاز جو ہیں، وارشپ، وہ اس ریجن کے اندر پارک ہوئے ہیں. ان کو آئے دن چیلنج کرتے ہیں وہ حوثیز، کبھی ڈرون کے ذریعے، کبھی میزائل کے ذریعے. اور اب صورتحال اور تھوڑی سی گمبھیر ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اب اسرائیل کے شہروں پر، اور یہ دوسری کوشش انہوں نے کی ہے اس طرح سے شہروں کو ٹارگٹ. تو پریشر تو ہے. نیتن یاہو صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے ریزسٹنس موومنٹ کو سرے سے مٹا دیا ہے. تھوڑا سا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ تھی وہ چاہے حماس کی تھی چاہے وہ حزب اللہ کی تھی، ان کو چونکہ شہید کر دیا گیا ہے. ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حماس اور حزب اللہ کو جس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے اسرائیل، اور کہیں نہ کہیں نیوٹرلائز اس طرح سے پاورفل نہیں رہی حماس اور حزب اللہ، اسرائیل نے جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا، اب لگتا ہے کہ حوثیوں کو بھی نیوٹرلائز کر دے گا اسرائیل. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیوٹرلائز کر دیا انہوں نے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیمپریریلی ایک پاز ہے. بیکاز ایسی قوتیں جو ہوتی ہیں، جو ایسی موومنٹس ہوتی ہیں، ان کو پھر ری گروپ کرنا ہوتا ہے، ان کو پھر اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے تاکہ سیکنڈ فیز آف موومنٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا سکے. تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کو میں یہ سمجھوں گا کہ حماس اور حزب اللہ خاص طور سے اور حوثیز اینڈ آلسو ایران، یہ جو ہیں یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اسرائیل کو قیمت تو چکانی پڑے گی، اتنی انسانی جانیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو کوئی انصاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. بخاری صاحب، جس طرح سے حوثیز ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر اسرائیل نے حوثیوں کے ساتھ بھی ایک جنگ شروع کر دی تو کیا لگتا ہے پھر کس طرح سے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کا غالباً اشارہ نیتن یاہو کے اس سٹیٹمنٹ کی طرف ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے تمام اپنی فوجوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ حوثیوں کے فوجی سٹرکچر کو تباہ کر دیں. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے نا. وہ آپ دیکھیں نا، سال سے زیادہ ہو گیا نا اس جنگ کو جاری، اور حوثیوں نے چیلنج کرنا بھی جب سے شروع کیا اس کو بھی سال ہونے والا ہے. تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے، حوثیز بھی ول نیور گیو ان. آپ ان کو مار سکتے ہیں جان سے، آپ ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سوچ کو ختم نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ. اچھا بخاری صاحب جی، دوسری طرف لبنان جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر اسرائیل عمل نہیں کر رہا. اسرائیل کی یہ روایت ہے
کہ وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کر تو لیتے ہیں کسی نہ کسی پریشر کے تحت، لیکن اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں. جتنے بھی ماضی میں ایگریمنٹس ہوئے ہیں، چاہے وہ اوسلو اکارڈ تھا، چاہے وہ کچھ بھی تھا، چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ تھا، کسی پر عمل نہیں کیا. بالکل کھلے عام اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی الٹیمیٹلی اس کی تباہی کا باعث بنے گا، اس لیے کہ اگر اس کے ارد گرد والے ممالک جو ہیں وہ اگر اسلامک اسپرٹ کے تحت اکٹھے ہو جائیں اور اپنے وسائل کو یکجا کر لیں تو اسرائیل کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے یہ میرے خیال سے معلوم سب کو ہے. لہٰذا امریکہ نے، ویسٹ نے سب سے زیادہ خوفناک کام جو کیا ہے وہ یہ کہ ان میں سے بیشتر ممالک میں ان پاپولر رجیمز ہیں جو وہاں کے لوگوں کی پسند نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے آقاؤں کے جو مشنز ہیں ان کی تکمیل میں لگی رہتی ہیں. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے اسرائیل گریٹر اسرائیل منصوبے پر کام کر رہا ہے، کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں مڈل ایسٹ کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ خواہشات بڑی سے بڑی کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ امپلیمنٹیبل ہیں یا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اکھنڈ بھارت کوئی آج کی خواہش ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے اکھنڈ بھارت ہم سنتے آئے ہیں. جب سے اسرائیل امپاور ہوا ہے ہم گریٹر اسرائیل سنتے ہیں. بنا اسرائیل کو پیچھے سے سپورٹ بہت بڑی ہے. دیکھیں اس کے باوجود نہیں بنا، اس کے باوجود بھی اس کا وہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. لہٰذا جن لوگوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، جن کے علاقوں پر آپ نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو چھوڑنے پڑنے ہیں. یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم مجھے تو بہت بلیک فیوچر دکھائی دیتا ہے اسرائیل کا. صحیح ہے، تباہی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر وقتی طور کے اوپر کسی دشمن کو فتح ہو جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر اس کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے. جن فلسطینیوں کا خون بہایا گیا ہے، جن 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو معذور کیا گیا ہے، وہ اوپر جو ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھتی بھی ہے، اور پھر اس کے اپنے سسٹمز ہیں. بخاری صاحب، اب اسرائیل نے جس طرح سے لبنان کے ساتھ معاہدہ بھی اب بتا بھی رہے تھے کہ معاہدہ کیا اور پھر جنگ بندی کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب عالمی طور پہ کوئی ری ایکشن یا کوئی ایکشن لیا جائے گا اسرائیل کے خلاف، نیتن یاہو صاحب کے خلاف؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے دیر از اے ٹیمپریری پاز، ایک وقفہ ہے. اس وقفے کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہم آنے والے دنوں میں خود دیکھیں گے بھی، ایکسپیرینس بھی کریں گے. لیکن بہت ساری الائیڈ ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں اس ریجن میں. مثال کے طور پہ سیریا کا دیکھ لیں کیا ہوا ہے. سیریا میں نیو ریالٹیز آر ٹیکنگ پلیس. ایک عجیب و غریب قسم کا سیٹ اپ ہے وہاں، جو سب سے زیادہ سٹرونگ ہب تھی ریزسٹنس کی اگینسٹ اسرائیل، اس کو نیوٹرلائز کیا ہے نا. یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اب یہ کامیاب ہوتے ہیں وہاں پر جو جن کو کل تک ہم باغی کہتے تھے، آج وہ شام کے رولرز ہیں. کیا وہ سسٹین کر پائیں گے؟ کیا وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں مسلمانوں کی نسل کشی نہ ہو سکے، جہاں مسلمانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو سکے؟ یہ میرا خیال ہے آنے والے وقت کے لیے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، اسرائیل از ٹیسٹنگ اٹ. اسرائیل کے شہروں پر جو حملے ہو رہے ہیں، جیسا میں نے کہا، حوثیوں کے ڈرونز آ رہے ہیں، بین البر اعظمی میزائل استعمال ہو رہے ہیں، بلسٹک میزائل جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں. تو دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ there always is a time for something to happen. بالکل. When will that happen? We have to wait and see. جی بالکل. اسرائیل پر جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا. لبنانی وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل نے جس طرح سے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس پہ بھی کافی زیادہ سخت ری ایکشن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.